اللہم صلی علی محمد اے میرے معصوم اصغر، رات آئی گھر چلو۔ اے میرے معصوم اصغر، رات آئی گھر چلو۔ چاند نکلا آسماں پر، رات آئی گھر چلو۔ لٹ گئی ماں کربلا میں، ہائے بیٹا کیا کروں۔ جب میرا اصغر نہیں ہے، خالی جھولا کیا کروں۔ اب نہ لگ جائے نظر، رات آئی گھر چلو۔ اے میرے معصوم اصغر، رات آئی گھر چلو۔ تیر کھا کر مسکرانے والے ماں تیرے نثار، گلشن کربل میں لوٹی تیری ماں۔ تیر کھا کر مسکرانے والے ماں تیرے نثار، گلشن کربل نے لے لی میری گودی کی بہار۔ کیا کرے اب تیری مادر، رات آئی گھر چلو۔ اے میرے معصوم اصغر، رات آئی گھر چلو۔ چاند نکلا آسماں پر، رات آئی گھر چلو۔ قبر میں ننھے مجاہد، نیند کہاں آئے گی۔ جب بھی یاد آئے گا اصغر، ماں تیری مر جائے گی۔ قبر میں ننھے مجاہد، نیند کیسے آئے گی۔ جب بھی یاد آئے گا اصغر، ماں تیری مر جائے گی۔ ظلم ہوگا ممتا پر، رات آئی گھر چلو۔ اے میرے معصوم اصغر، رات آئی گھر چلو۔ اب حسین آسماں پر، ایک تارا بھی نہیں۔ حرملا کیا تیرے پاس کوئی بھی بچہ نہیں۔ اب حسین آسماں پر، ایک تارا بھی نہیں۔ حرملا کیا تیرے پاس کوئی بھی بچہ نہیں۔ تیر چھوڑا ماں کے دل پر، رات آئی گھر چلو۔ اے میرے معصوم اصغر، رات آئی گھر چلو۔
چاند نکلا آسماں پر، رات آئی گھر چلو۔ لٹ گئی ماں کربلا میں، ہائے بیٹا کیا کرے، جب میرا اصغر نہیں پھر خالی جھولا کیا کرے۔ اب نہ لگ جا یہ نظر، رات آئی گھر چلو۔ اے میرے معصوم اصغر، رات آئی گھر چلو۔ کربلا جا اب تو تیرا دل تو ٹھنڈا ہو گیا، تیری مٹی میں علی کا لال اصغر سو گیا۔ چاہے میرے معصوم اصغر، رات آئی گھر چلو۔ چاند نکلا آسماں پر، رات آئی گھر چلو۔ صلوات۔ وعلی محمد صلوات۔ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ تربت میں نے۔ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ تربت میں نے۔ ہائے اس بھائی سے بہنوں کو بڑی ڈھارس تھی، مجھ کو معلوم ہے کیا آپ کے دل پر گزری۔ شیر سے بھائی کی جب آپ نے تربت دیکھی، یوں لگا ہوگا کہ جیسے ہو لحد اصغر کی۔ میں نے بکھرے ہوئے دیکھے ہیں وفا کے ٹکڑے، دور جا جا کے سمیٹے ہیں چچا کے ٹکڑے۔ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ تربت میں نے۔ دفن کرتے ہوئے اس غم نے بہت تڑپایا، گر گیا خاک پہ آنکھوں میں اندھیرا چھایا۔ چچا عباس کے جب ہاتھ اٹھا کر لایا، منہ کے بل خاک پہ کس طرح گرے یاد آیا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ ہم ساتھ نہیں تھے ان کے، جب وہ گھوڑے سے گرے ہاتھ نہیں تھے ان کے۔ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ تربت میں نے۔ آنکھ میں تیر بدن خون میں ڈوبا ہوگا، کٹ چکے ہاتھ یہ جب فوج نے دیکھا ہوگا، نیز تلوار اٹھائے ہوئے گھیرا ہوگا، جانے کتنا چچا عباس کو مارا ہوگا۔ دو کٹے ہاتھ اٹھائے تھے
جہاں سے میں نے دونوں پاؤں بھی اٹھائے ہیں وہاں سے میں نے پھوپھی اماں پھوپھی اماں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ تربت میں نے دیکھ کر تیر مجھے چین نہیں آتا تھا زخم اتنے تھے کہ لاشا نہیں اٹھ پاتا تھا اپنے ہاتھوں کو میں جب زیر بدن لاتا تھا میں اٹھاتا تھا بدن پھر سے بکھر جاتا تھا ایک چادر میں بدن رکھ کے سنبھالا میں نے کانپتے ہاتھوں سے ہر تیر نکالا میں نے پھوپھی اماں پھوپھی اماں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ تربت میں نے چچا عباس کو سب حال سنایا رو کر عصر عاشور چلا سوکھے گلے پر خنجر چھن گئی شام غریبا میں پھوپھی کی چادر قید جب ہو کے چکے کھائے سفر میں پتھر کانپ اٹھا لاشے عباس یہ جب بتلایا آپ کے بعد سکینہ نے تماچا کھایا پھوپھی اماں پھوپھی اماں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ تربت میں نے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص مرحوم محبوب حسین حسن علی خوجہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم
وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جو افراد باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. اور یقیناً جناب محسن کی شہادت اتنا عظیم واقعہ ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور کربلا میں جب امام کی عدالت لگائی جائے گی تو سب سے پہلے جس ہستی کا مقدمہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ جناب محسن علیہ السلام کا ہوگا. اسی طریقے سے یہ بھی روایت کے جملے ہیں کہ نہ صرف ظہور امام کے بعد بلکہ جب روز قیامت ہوگا تو اس دن بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے امام حسن کا انتقام لیا جائے گا یا امام حسین کا یا باقی شہدائے کربلا کا یا جناب عباس کا. نہیں، سب کا انتقام ہوگا لیکن بعد میں. لیکن جناب محسن علیہ السلام کا مقدمہ سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اسی وقت جناب محسن کے قاتل سے انتقام لیا جائے گا. یہ روایت کے جملے. اور دیکھیے جناب محسن علیہ السلام کی شہادت وہ عظیم سانحہ ہے اور اتنا المناک واقعہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور اس سے المناک، اس سے پردرد واقعہ تاریخ میں بیان نہیں کیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں مصائب کا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ قبلہ ہم نے تو مصائب میں یہ روایتیں سنی ہیں اور امام حسن کے مصائب میں خاص طور سے یہ جملہ ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام امام حسن کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے تھے، جب ان کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا تھا امام حسن نے کہ اے حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا تمہارا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کہا کہ جناب محسن کا دن سب سے زیادہ عظیم ہے، لیکن روایتیں بیان کر رہی ہیں، امام حسن نے بیان کیا کہ جیسا امام حسین کا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں ہے. تو پھر کون سی بات صحیح ہے؟ تو سامعین محترم، میں نے جو جملہ کہا ہے وہ بھی بغیر روایت کے نہیں کہا، بلکہ روایت موجود ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کی روایت موجود ہے. امام نے فرمایا لا یوم کیوم محنتنا بکربلا، فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جیسا کربلا کا دن تھا. کربلا میں جیسے مصائب ہم پر ٹوٹے ویسے مصائب کا کوئی بھی دن نہیں ہے. پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا وَإِن كَانَ يَوْمُ سَقِيفَةٍ، فرمایا لیکن ہاں سقیفے کا دن. سقیفے کا دن کون سا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن امیر المؤمنین کی گویا ولایت کو اور خلافت کے حق کو غصب کیا گیا ہے. مولا نے فرمایا یہ والا دن، اور اس کے بعد فرمایا وَإِحْرَاقُ النَّارِ عَلَى بَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْفَاطِمَةِ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومَ وَفِزَّا. مولا نے فرمایا کہ جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام حسن، امام حسین، جناب فضہ،
امیر المومنین اور جناب سیدہ کے گھر پر جو آگ لگائی گئی، فرمایا یہ کربلا سے زیادہ سخت واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر مولا نے فوراً فرمایا وَقَتْلُ مُحْسِن بِالرَّصَفَا، فرمایا اور جو محسن کا قتل ہوا ہے تلوار کے دستے کی وجہ سے، فرمایا ایسا دن کوئی بھی نہیں ہے، فرمایا ہی اعظم، یہ کربلا سے زیادہ سخت دن ہے۔ وہ جملہ اپنی جگہ پر کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ جیسا کوئی دن نہیں، لیکن چھٹے امام نے روایت میں بیان فرمایا کہ ثقیفہ کے دن سے زیادہ، جناب محسن کے ساکت ہونے کے دن سے زیادہ، اور جس دن امیر المومنین کے گھر پر آگ لگائی، اس سے زیادہ کوئی سخت دن نہیں ہے۔ تو یقیناً وہ مومنین خوش نصیب ہیں جو اس مجلس میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزادی کو ان کے لال جناب محسن کا پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ رکھیے گا میری جانب۔ سامعین محترم، چونکہ آج جناب محسن کی شہادت کی مجلس ہے، لہٰذا آج کی مجلس میں میری کوشش رہے گی کہ آپ کے سامنے مکمل طور پر تاریخی حقائق کو بیان کی جائے اور آپ کے سامنے ایک ہسٹری کو بیان کیا جائے کہ کیا کیا سازشیں ہوئی تھی رسول اللہ کی زندگی میں اور رسول اللہ کی زندگی کے بعد، کس طریقے سے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا گیا، کیا کیا اس دور میں سازشیں ہوئی تھی، یہ ساری کی ساری مختصراً میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یقین جانیے یہ تاریخی حقیقتیں، یہ جو میں ہسٹری بیان کرنے لگا ہوں، یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ امیر المومنین کا ہر شیعہ، ہر چاہنے والا، ہر محب اس سے باعلم ہونا چاہیے، اسے خبر ہونی چاہیے کہ کیا کیا سازشیں ہوئی تھیں، اسے سب پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر علماء بیان کرتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، ایک جملہ نقل کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اگر آج کے دور میں کوئی ایسا بچہ جوان ہو جاتا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ جناب فاطمہ کے قاتل کا نام کیا ہے، اور اسے نہیں پتہ ہے، تو فرمایا یہ اس کے والدین نے جناب فاطمہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اتنا بڑا جملہ۔ اسی طریقے سے اور کئی جملے آپ کو مل جائیں گے علماء کرام کے کہ اگر یہ تاریخی حقائق نہیں پتہ ہے تو اگلی نسلیں جو ہے وہ ان تمام تر واقعات سے جاہل ہو جائیں گے۔ تو سامعین محترم، ان تمام تر باتوں کو آپ کی خدمت میں مجھے مختصراً جو ہے وہ بیان کرنا ایک خاکے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر ہو سکے تو بیدار ہو کر اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ تو اب سامعین محترم دیکھیے، جناب محسن کی شہادت ہے، لیکن میں نے کیا بیان کیا کہ آپ کے سامنے ان سازشوں کو اور ان تاریخی حقائق کو بیان کرنا ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں اور رسول اللہ کی زندگی کے بعد واقع ہوئی ہے اور پیش آئی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یقیناً سوال آنا چاہیے کہ مجلس سے جناب محسن کی شہادت کی اور بیان کیے جا رہے ہیں وہ واقعات اور وہ حقائق جو رسول اللہ کی زندگی میں اور رسول اللہ کے بعد پیش آئے، تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، میں سوالوں کا سلسلہ جوڑ لیتا ہوں، آپ ایک سے دوسرے سوال کو جوڑتے جائیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب محسن اور ان سازشوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ توجہ رکھنا، اب یہاں سے جو ہے وہ میری بات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلا سوال، پہلے اور آخری سوال کو آپ نے ملانا ہے تو یہ سارا جو ہے وہ قصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا سوال، جناب محسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کیوں ہوئی؟ کیا سبب بنا؟ کیسے ان کی شہادت ہوئی؟ تو یقیناً آپ کا جواب آئے گا کہ قبلہ جناب سیدہ پر کیونکہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، یہ سبب تھا جس وجہ سے جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ اگلا سوال میرا ہوگا، اچھا یہ جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لگائی گئی تھی، آگ کس نے لگا دی؟ یہ تو وہی دروازہ تھا کہ آئے تطہیر نازل ہونے کے بعد رسول اللہ 9 مہینے تک سلام کرتے تھے، یہ تو وہی دروازہ تھا جسے رسول آہستہ آہستہ بجاتے تھے، یہ تو وہی دروازہ تھا جس کے آگے رسول جھکا کرتے تھے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے آ کر آگ لگائی اور کیسے ہو سکتا ہے اس دروازے پر آ کر لکڑیاں لے کر آ گئے؟ کون آیا تھا؟ تو آپ کہیں گے قبلہ کہ کچھ تھے مسلمان جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر آئے ہوئے تھے، جو بدماش تھے، عیاش تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے ہماری زبان میں جو ہے وہ کرمنلز کہہ لیجئے یا گنڈے کہہ لیجئے، وہ لوگ تھے، بدماش لوگ جو آئے تھے جناب سیدہ کے گھر پر آگ اور لکڑیاں لے کر، اور انہوں نے جو ہے وہ آگ لگا دی۔ اچھا، اگلا سوال ہوگا، صحیح ہے، یہ سوالات آپ جوڑ رہے ہیں نا آپس میں۔ اگلا سوال ہوگا کہ اچھا آگ اور لکڑیاں تو لے کر آ گئے، لیکن کوئی سبب تو ہوگا نا، یہ آگ اور لکڑیاں کیوں لے کر آئے تھے؟ کیا سبب تھا؟ تو آپ کہیں گے قبلہ دراصل بات یہ تھی کہ امیر المؤمنین سے یہ زبردستی بیعت لینے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، اب اگلا سوال میرا ہوگا، امیر المؤمنین سے بیعت لینے آئے تھے، حقیقی خلیفہ کون تھا؟ تو آپ کہیں گے حقیقی خلیفہ تو وہی ہے جو گھر میں ہے، امیر المؤمنین ہے، تو پھر بیعت ان کی ہونی چاہیے، یہ کیوں زبردستی بیعت لینے کے لیے آئے تھے؟ آپ کہیں گے قبلہ دراصل کچھ ایسی سازشیں ہوئی تھی کہ کسی کو خلیفہ بنا کر ممبر پر بٹھا دیا گیا تھا، اب اتنی جلدی میں تھے مسلمان کہ علی سے بیعت لینا ضروری تھا، اگر علی سے بیعت نہیں لیتے تو اس کی خلافت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اچھا،
تو کیا اس خلافت کے لیے کچھ سازشیں کی گئی تھی؟ بالکل سازشیں کی گئی تھی. آپ کہیں گے کب سازشیں ہوئی تھی؟ کہا قبلہ کچھ رسول کی زندگی میں ہوئی ہے، کچھ رسول کی زندگی کے بعد ہوئی ہے. آ گئے اس سوال تک. تو جناب محسن کی شہادت کا براہ راست تعلق ہے ان سازشوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جو ہے وہ حقائق پر توجہ رکھنی اور میرے ساتھ جڑے رہنا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز سے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر آواز سے بلند. اللہم صلی علی محمد محمد. اچھا، اب دیکھیے سوال قائم کیا ہوا کہ کچھ سازشیں ہوئی تھی اس خلافت کے لیے. کون تھے یہ سازشیں کرنے والے؟ تو اس کا جواب ہے مسلمان تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے سازشیں کی ہوں؟ اب یہاں سے توجہ رکھیے گا. دیکھیے مسلمان ایک طریقے کے نہیں تھے اس دور میں، 3 طریقے کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے. توجہ رکھیے گا، 3 طرح کے اس دور میں مسلمان پائے جاتے تھے. 3 طریقے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے. پہلا گروہ، جب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے مکہ میں، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات پر مسلمان ہوئے اور اسلام لائے کہ انہیں رسول اللہ سے محبت تھی، رسول اللہ سے عشق کرتے تھے، رسول اللہ کی سچی زبان پر بھروسہ تھا. جیسے ہی رسول اللہ نے کہا دیکھو اللہ ہے، تو انہوں نے فوراً سامنے سے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ دکھتا کیسا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ وہ رہتا کہاں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی سچی زبان ہے، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی محبت پہ ہم مان لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اسلام کا مطلب یہی ہوتا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کرنا. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سر کو جھکا دینا، مان لینا. یہ پہلا گروہ تھا جو ایسے مسلمان ہوا رسول اللہ کی محبت میں کہ ہم آپ کی محبت میں مسلمان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا گروہ. صحیح ہے. کون سا ہے پہلا گروہ؟ ہاں کون سا ہے گروہ؟ ہاں توجہ رکھنا بھائی، یہ آنکھیں جو ہے وہ نہیں جھپکنے پائے. تو پہلا گروہ ہو گیا جو رسول اللہ کی محبت میں مسلمان ہوا. ٹھیک ہے، پہلا گروہ. دوسرا گروہ، یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ کس طریقے سے مسلمان ہوا؟ رسول اللہ مکہ سے چلے گئے مدینہ. جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر خندق، پھر خیبر. 8 ہجری میں رسول اللہ دوبارہ آ گئے مکہ. کیوں؟ فتح مکہ کے لیے. پورے لشکر کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری جلالت کے ساتھ رسول اللہ دوبارہ مکے میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے تو اب لوگوں کو خوف ہوا کہ یا تو ہمیں مار دیا جائے گا یا تو ہمیں اسیر کر لیا جائے گا. تو کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا خوف کی بنیاد پر. یہ تھے دوسرے مسلمان. یہ ہے دوسرا گروہ. صحیح ہے، 2 گروہ ہو گئے. پہلا گروہ کون سا تھا؟ محبت کی بنیاد پر ہوا. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ خوف کی بنیاد پر ہوا. ایک اور تھا تیسرا گروہ. یہی اصل میں قاتل رسول ہے جو تیسرا گروہ ہے. یہ کیسے مسلمان ہوا؟ توجہ دیکھیے، یہ گروہ مسلمان ہوا ہے حکومت کی لالچ میں. ایک شخص کا آپ کو باقاعدہ کال مل جائے گا، اہل سنت کے حوالے رکھتا ہوں اپنے پاس، پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک شخص کا آپ کو کال ملے گا اور آپ اس کے مزاج سے واقف ہیں، آپ خود پہچان جائیں گے کہ وہ کون ہے بدبخت. اس کا کال موجود ہے کہ اسے ایک کاہن نے، ایک جادوگر نے خبر دی کہ یہ جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے، یہ جو محمد ہے، یہ ایک دن پوری دنیا کا بادشاہ ہو جائے گا. یہ پوری دنیا میں جگہ جگہ حکومت کرے گا، بے تاج بادشاہ ہوگا، اس کی حکومت دنیا کے کونے کونے تک جائے گی. اس نے فوراً ایک جملہ کہا، تاریخ میں جملہ موجود ہے. اس نے کہا خدا کی قسم میں محمد کی محبت پر اسلام نہیں لایا بلکہ اس کاہن کی خبر پر اسلام لا رہا ہوں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ محمد کو حکومت ملے گی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی حکومت میں کچھ حصہ مل جائے، لہٰذا میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اس لیے مسلمان ہوا. صحیح ہے. تو یہ تیسرا گروہ تھا جو حکومت کی لالچ میں مسلمان ہوا. یہ دراصل ہے قاتل رسول اللہ. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز سے بلند. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. ہاں 3 گروہ ہو گئے. یہ تیسرا گروہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ وہ ہے جو حکومت کی لالچ میں مسلمان ہوا. اچھا مسلمان تو ہو گئے، لیکن انہوں نے دیکھا رسول اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے. عرب کا رواج تھا کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوا کرتا ہے اگلا. انہوں نے کہا رسول اللہ کا تو بیٹا ہے نہیں، تو اب کیوں نہ رسول اللہ سے رشتہ داری کسی طریقے سے جوڑ لی جائے. تو اب اگر ہم رشتہ دار ہو گئے تو یقیناً ہمارا بھی حکومت میں کوئی نہ کوئی حصہ ہو جائے گا. تو اب وہ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ کے کسی طریقے سے داماد بن جائے. تو آئے جناب فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ دیکھو فاطمہ کے رشتے کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون کون رشتہ مانگنے آیا تھا جناب فاطمہ کا؟ تو بس اتنا سمجھ لو کہ رسول اللہ بعد میں جس گھر سے ایک بیٹی لے کر آ گئے، وہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جناب فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ داماد تو نہیں بن سکے تو کسی طریقے سے سسرالی ہو جاؤ، تو اب انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ کے گھر میں بیٹی دے دی. اور اب جو ہے وہ
یہ آڑ میں لگے رہے کسی طریقے سے کہ ہمیں حکومت کا کب موقع ملے، رسول اللہ جائے اور ہم ان کے تخت خلافت پر آ کر بیٹھ جائیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں ان کے خواب اس وقت چکنا چور ہوئے جب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اعلان کرنا شروع کیا۔ کیا؟ کہ دیکھو لوگو، میری زندگی میں علی خلیفہ ہوں گے، میری زندگی میں خلافت کا حق اعلان کر کے جا رہا ہوں، علی کا ہے، مرنے کے بعد بھی علی ہی خلیفہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا مجھے اور علی کو آپس میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کو تھی۔ یہ سارے اشارے سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کیا کیا رہے ہیں۔ موسیٰ کے وزیر تھے ہارون، یعنی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے وزیر کا نام علی ہے، لہذا سارے اشارے سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، کہا کہ کیا کیا جائے۔ سارے جتنے یہ لوگ تھے نا جو حکومت کے لیے مسلمان ہوئے تھے ایک جگہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نبوت اور خلافت کو ایک گھر میں جمع ہونے نہیں دیں گے۔ صحیح ہے، یہ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ کہا کیا کیا جائے کہ ایک گھر میں جمع نہ ہو سکے؟ کہا کہ اس سے پہلے کہ کائنات کا سب سے بڑا رسول علل اعلان خلافت کا اعلان کرے علی کی، رسول کو ہی راستے سے ہٹا دو۔ جب رسول اللہ قتل ہو جائیں گے تو خلافت کا اعلان نہیں ہوگا، حکومت ہمارے پاس ہو جائے گی۔ اب دیکھیے ایک جملہ میں کہتا ہوں اگر آپ محسوس کر سکیں، یہ جو اپنی طرف سے چالیں چل رہے تھے اور منصوبے بنا رہے تھے، صرف یہی تو منصوبے نہیں بنا رہے تھے، ایک اوپر عرش پر بھی تو ہے جو محمد کا اللہ ہے، وہ بھی تو منصوبے بنا رہا تھا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم اپنی چالیں چلو، تم اپنے منصوبے بناؤ، تم اپنی تدبیریں کرو، اللہ بہترین چالیں چلنے والا ہے۔ تو اب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے رسول اللہ کو قتل کرنا ہے۔ اب دیکھیے ان کا منصوبہ ہے رسول قتل ہو جائے، اللہ کا منصوبہ ہے یہ مسلمانوں میں چھپے ہوئے منافق بے نقاب ہو جائے۔ اب ایک موقع آیا غزوہ تبوک کا، اب تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ بیداری چاہیے مجھے، جس طریقے سے ابھی آپ سن رہے ہیں ویسا نہ سنیے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کا جیسے ہی موقع آنا تھا تو اب پروردگار عالم نے رسول اللہ کو حکم دیا، اے اللہ کے رسول، اے میرے حبیب، اب تم تبوک کے مقام پر جاؤ، وہاں پر تمہیں جنگ لڑنی ہے۔ رسول اللہ نے اعلان کیا اور کہا کہ لوگوں ہمیں جنگ پر جانا ہے۔ سارے کے سارے گئے اپنے گھر سے تلواریں، کمانے، نیزے، تیر لے کر آ کر جمع ہو گئے اور گھوڑے وغیرہ اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ آخر میں رسول اللہ نے کہا اس جنگ میں ہم سب جائیں گے، علی نہیں جائیں گے۔ اب وہ بیچارے جو علی کے آسرے پر ہی لڑتے تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ کہا علی ہی نہیں جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کہا؟ علی نہیں جانا، لڑنے جانا ہے، جنگ کرنے جانی ہے، وہ بھی علی کے بغیر۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے، سنی کتاب سے جملہ پڑھ رہا ہوں لیکن جملہ گواہی دے گا کہ یہ جملہ سنی کتاب میں تو ہے لیکن جملہ شیعہ کا ہے، جملہ شیعہ کا ہے۔ جملے پر توجہ رکھنا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا علی ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں جائیں گے، علی کو آپ ساتھ لے کر نہیں چل رہے؟ رسول اللہ نے کہا دیکھو بات یہ ہے ہم سارے کے سارے جنگ پر جا رہے ہیں، پیچھے مسلمانوں کی عورتیں اور بچے بھی تو ہیں، تو کسی شریف کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، کسی شریف کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ علی کو وہاں پر چھوڑا گیا، امیر المومنین کو وہاں پر رکھا گیا اور اب رسول اللہ ان کو لے کر چلے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے یہ سارے کے سارے مسلمان جتنے تھے وہ علی کے آسرے پر لڑتے تھے، ان کو ایک ہی آسرا تھا کہ علی ہمیں بچانے والا ہے، اور جس جنگ میں علی ہی نہ ہو تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ایک ذاکر نے بڑی اچھی مثال دی، اگر آپ محسوس کر سکیں، اگر آپ کسی گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہو اور آپ کو پتا ہو بریک فیل ہے تو آپ کیسے ڈرائیو کریں گے؟ اللہ اللہ کر کے پورا سفر طے ہوگا۔ بس یہ مسلمانوں کا سفر ایسے ہی طے ہوا، اللہ اللہ کر کے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں، مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے واپس یہ مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ گھر واپس نظر آئیں گے نہیں آئیں گے، پتہ نہیں یہ رونقیں نظر آئیں گی دوبارہ نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جا رہے تھے، اللہ اللہ کر کے گئے۔ جنگ تو ہونی تھی نہیں کیونکہ یہ پروردگار عالم کا منصوبہ تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ علی نہ ہو تو محمد کو قتل کر دے، اللہ کا منصوبہ تھا کہ علی نہ ہو تو ان منافقوں کو بے نقاب کر دیا جائے۔ جنگ کے مقام پر پہنچے، جو لشکر تھا اس نے جنگ سے انکار کر دیا، وہ واپس پلٹ کر چلا گیا۔ رسول آدھے رستے سے واپسی آنے لگے۔ جنگ تبوک وہ واحد جنگ ہے جو جنگ ہوئی نہیں ہے، وہاں پر گئے لیکن جنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو اب یہ رسول اللہ جیسے ہی واپسی آدھے رستے سے پلٹ کر آنے لگے اور جیسے ہی مڑنے لگے تو انہوں نے کہا آپس میں، کہا کہ ہم تو بچ گئے ہیں لیکن محمد آج نہیں بچے گا، اسے نہیں چھوڑنا ہے، کیا کیا جائے؟ سفر کرتے کرتے ایک پہاڑی کے پاس آئے جس کا نام تھا عقبہ۔ کیا نام تھا؟ آواز نہیں آئی بھائی مجھے، کیا نام تھا؟ ہاں جزاک اللہ، عقبہ نام تھا۔ یہ پہاڑی کی ایک خاصیت تھی، پہاڑی کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی چڑھائی اور اس کی اترائی دونوں تیز تھی، یعنی یہ پہاڑی بالکل سیدھی تھی، اس پر چڑھنا بھی مشکل تھا، اس پر اترنا بھی مشکل تھا۔ صحیح ہے، یہ پہاڑی تھی عقبہ۔ اب جیسے ہی یہاں پر قریب میں پہنچے تو انہوں نے فوراً کہا، شام اس وقت ڈھل رہی تھی، رات کا اندھیرا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے اور ہمارا پلان یہ ہے کہ جیسے ہی اوپر پہاڑی پر پہنچیں گے تو ہم رسول کی اونٹنی کو دھکا دے دیں گے اور اس کے بعد کہہ دیں گے کہ کسی نے قتل نہیں کیا ہے، حادثہ تھا یہ، تو ہم یہ کہہ دیں گے۔ تو اب جیسے ہی یہ منصوبہ یہاں بنا،
اوپر اللہ کا عرش پر منصوبہ بن گیا اور جبرائیل فوراً آ گیا. اللہ کے رسول نے سب کو روکا اور اللہ کے رسول نے کہا سنو جبرائیل ابھی حکم لے کر آیا ہے, میں پہاڑی سے اکیلا جاؤں گا, تم سارے نیچے والے رستے سے جاؤ گے. تم سب کو نیچے سے جانا ہے, مجھے اکیلے اوپر سے جانا ہے, میں اکیلے اوپر سے جانے والا ہوں. کہا یا رسول اللہ, اللہ کا حکم سراخ اوپر, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن یا رسول اللہ پہاڑی تو دیکھیں, رات کا اندھیرا ہے, رات کا سناٹا ہے, کہیں آپ کی اونٹنی گر گئی تو کیا ہوگا, کوئی ساتھ تو ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں, اللہ نے نام بتا دیے ہیں جو میرے ساتھ ہوگا. کہا کون ساتھ ہوگا؟ کہا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر, یہ دو میرے ساتھ چلیں گے, باقی سارے نیچے سے جاؤ. جناب عمار یاسر کو کہا عمار یاسر تم میرے اونٹ کی مہار پکڑو, آگے آگے چلو. حذیفہ تمہارے پاس چابک ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا یہ چابک پکڑو اور میری سواری کو پیچھے سے ہکاؤ تاکہ وہ آگے چلے تیزی سے. حذیفہ کہتا ہے میں سہم گیا جب یہ سنا, رسول جس پر بیٹھے ہوں اس سواری کو ماروں میں؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہے صحابیت, ٹھیک ہے, یہ ہے صحابیت کا درجہ, یہ ہے صحابیت کا سوچنے کا انداز. کہا جس پر رسول بیٹھا ہے اس اونٹنی کو ماروں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. حذیفہ نے اطاعت کے طور پر چابک ہاتھ میں پکڑ لیا لیکن مارا نہیں. اب جیسے ہی یہ اوپر چڑھنے لگے تو یہاں پر جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم منصوبہ نہیں بدلیں گے. کہا ہمارے پاس گھوڑے ہیں, ویسے ہی تیز رفتار ہے, ہر جنگ میں بھگاتے ہیں اس کو, تو یہ بھاگنے کے تو عادی ہے, تو ایک کام کرتے ہیں اس کو تیزی سے دوڑا کر لے جاتے ہیں پہاڑ پر, اور رسول اللہ کی اونٹنی کو جلدی سے دھکا دے کر دوبارہ تیزی سے آ جائیں گے. ان کے پاس اونٹ ہے, ہمارے پاس گھوڑا ہے, وہ ہمارا پیچھا ہی کہاں کر سکیں گے. انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور جیسے ہی کچھ افراد مل کر جب اوپر چڑھے ہیں, تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا ہے اور جیسے ہی قریب پہنچے, رات کا اندھیرا ہے. حذیفہ کہتے ہیں اتنا سناٹا اور اتنا اندھیرا کہ میرے ہاتھ میں مجھے چابک بھی نظر نہیں آ رہا, صحیح, اتنا اندھیرا. جیسے ہی وہ اوپر چڑھنے لگے اور تیزی سے گھوڑے کو دوڑانے لگے, رسول اللہ نے فوراً حذیفہ کو ایک جملہ کہا, حذیفہ یہ جو پیچھے آ رہے ہیں ان کے گھوڑوں کے منہ پر ذرا چابک تو مارنا, ان کے گھوڑے کے منہ پر ذرا چابک مارو. اب آپ ذرا سوچئے, تیزی سے اگر گھوڑے اوپر آ رہے ہوں اور ان کے منہ پر چابک مار دیے جائے تو کیا ہوگا, گھوڑے دوبارہ پیچھے, ایسا ہی ہوگا. تو اب گھوڑے کے منہ پر جیسے ہی چابک مارے گئے, ادھر عمار یاسر رسول اللہ کی اونٹنی کو لے کر پہاڑ کی دوسری طرف اتر گئے, اور ادھر جب جناب حذیفہ نے مارا اور وہ گھوڑے نیچے اترے, حذیفہ اپنے سواری کو دوڑاتے ہوئے دوبارہ رسول اللہ کے پاس آئے اور ہانپتے ہانپتے آ رہے تھے. رسول اللہ نے کہا کیا ہوا حذیفہ؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے قتل کی سازش کے لیے آئے تھے, میں پہلے سمجھ رہا تھا یہ کوئی لٹیرے ہیں, میں سمجھ رہا تھا لوٹنے کے لیے آئے ہیں, لیکن آپ کے قتل کی سازش کے لیے آ رہے تھے. رسول اللہ نے کہا حذیفہ تم نے انہیں پہچان لیا؟ کہا یا رسول اللہ چہرہ تو نہیں دیکھا, چہرے پر نقاب تھا, لیکن گھوڑوں کو اچھی طریقے سے پہچان گیا ہوں, گھوڑوں کو اچھی طریقے سے پہچان لیا. دیکھیے عرب میں یہ رواج تھا اور طریقہ کار تھا کہ گھوڑے کی آواز سے لوگ پہچان لیا کرتے تھے یہ کس کا گھوڑا ہے, صحیح ہے, اتنے ماہر ہوا کرتے تھے. کہا گھوڑوں کی آواز سے میں نے پہچان لیا ہے کہ یہ کس کے گھوڑے ہیں. رسول اللہ نے کہا حذیفہ خبردار, ان لوگوں کو تم پہچان گئے ہو لیکن ان کے نام تمہیں مدینہ جا کر نہیں بتانے, کسی کو نہیں بتانا یہ 12 منافقین کون تھے, یا بعض روایتوں کے مطابق یہ 14 منافقین کون ہے, کسی کو نہیں بتانا. کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں بتانا؟ کہا حذیفہ تم نہیں جانتے, جو علماء نے تاریخ میں بیان کیا, کہا تم نہیں جانتے. کیوں؟ کہا کہ اگر جا کر نام بتا دیے اور انہیں سزا مل گئی اور انہیں وہاں پر مدینے میں قتل کر دیا گیا تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی اور لوگ کہیں گے مکہ سے دشمن تھا, مدینہ میں لا کر مار دیا محمد نے, صحیح ہے, یہ کہا جائے گا. لہذا حذیفہ مدینہ جا کر ان کے نام نہیں بتانے, اللہ ان کے نام کہلوانا نہیں چاہتا. ان کے لیے سورہ منافقون نازل ہو چکا ہے لیکن نام کسی کو نہیں بتانا. حذیفہ نے ہاتھوں کو جوڑا, جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, حذیفہ نے ہاتھوں کو جوڑا, یا رسول اللہ پتہ تو چلنا چاہیے آپ کے قتل کی سازش کن کن لوگوں نے کی ہے, کیسے نام بتائیں گے, کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا, کوئی علامت تو ہونی چاہیے. رسول اللہ نے فوراً مسکرا کر کہا حذیفہ یہ علامت کم ہے, اگر ان میں سے کوئی میری زندگی میں مر گیا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا, میرے بعد مرا تو علی جنازہ نہیں پڑھے گا, علی ان کا جنازہ نہیں پڑھے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد اے محمد. اور آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں کہ سڑک پر ان کے جنازے پڑھے گئے لیکن جو ہے وہ امیر المومنین ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے, نہ حذیفہ یمانی شریک ہوئے. یہ تھی پہلی سازش رسول اللہ کے قتل کی, ٹھیک ہے. آئیے دوسری سازش اسی پہاڑی پر ہوئی, اس کا نام بھی عقبہ یا بعض تاریخوں میں عقبہ حراشی لکھا گیا ہے. اور یہ سازش ہوئی ہے غدیر سے, غدیر کی طرف جب بڑھ رہے تھے مسلمان حد سے واپسی میں. کیا ہوا تھا کہ جب رسول اللہ کو بار بار حکم دیا جا رہا تھا اے رسول آپ پیغام پہنچا دیجئے, علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے, رسول اللہ توقف سے کام لے رہے تھے. درمیان میں ایک جگہ رسول اللہ نے خیمے لگوائے. جب خیمے لگ گئے تو اب دیکھیے یہ رسول اللہ کا معمول تھا
کہ روزانہ ایک ایک زوجہ کے ساتھ خیمے میں جو ہے وہ قیام فرماتے تھے، ایک ایک زوجہ کے ساتھ رکتے تھے۔ اب اس دن جو باری تھی وہ مسلمانوں کی امی کی باری تھی خیمے میں رکنے کی، لیکن جو ہے وہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنے خیمے میں بلایا اور رسول اللہ نے امیر المومنین کو اسرار امامت سپرد کرنا شروع کیے، اور اس زوجہ کو کہا کہ آپ خیمے سے باہر رہیے، اور رسول اللہ علی سے باتیں کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ ایک صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا، وہ زوجہ آ گئی خیمے میں اور فوراً آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ انصاف نہیں ہے، باری میری تھی لیکن آپ علی کو وقت دے رہے ہیں، علی کو باتیں بتا رہے ہیں، علی سے باتیں کر رہے ہیں، یا تو آپ میرے ساتھ قیام فرمائیے یا تو پھر جو علی سے بات کر رہے ہیں وہ مجھے بتائیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ باتیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس نے اصرار کیا۔ اب رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، رسول اللہ نے کہا میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے اصرار کرنے پر، لیکن یاد رکھنا اگر یہ باتیں تم نے اپنے علاوہ کسی کو بتائی تو تم آج سے ہی کافرہ ہو جاؤ گی اور مشرکہ ہو جاؤ گی، آج سے ہی۔ یہ ان کی نظر میں نے فکرہ کیا ہے جو بڑا سینہ چوڑا کر کے بولتے ہیں، ہے تو مانا تبرہ نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ کی زوجہ ہے۔ حضور جا کر پہلے آپ دعائے صنمہ قریش پڑھیے، امیر المومنین نے ان پر تبرہ کیا ہے، امیر المومنین نے ان پر لعنت کی ہے، کافرہ ہو چکی تھی، مشرکہ ہو چکی تھی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں لعنت کی حقدار نہیں ہے۔ جناب نوح اور جناب لوط کی بیوی قرآن میں تذکرہ ہے، ان پر تو قرآن پڑھتے پڑھتے آپ بڑے شوق سے لعنت بھیجتے ہیں اور بڑا شوق سے تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی بیوی ہے، وہی کردار ہے، کافرہ ہے، اسرار بتا رہی ہے، اس پر لعنت بھیجنے میں آپ کو موت آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی۔ لہذا سامعین محترم، اب جب رسول اللہ نے اسرار جیسے ہی بتائے اور بتایا کہ علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے آگے چل کر، یہ فوراً گئی اپنی ایک ساتھی کے پاس، آپ جانتے ہیں دوسری زوجہ، اور جب اس کے پاس گئی یہ دونوں مل کر اپنے اپنے ابا کے جان کے پاس گئے، اور ابا جان کے پاس جا کر دونوں نے باتیں بتائی جو رسول نے باتیں بتائی تھی، اور ابا جانوں نے میٹنگ کال کر لی، 35 افراد فوراً اسی وقت بلائے گئے، رسول کو قتل کرو اس سے پہلے کہ غدیر خم کے مقام پر پہنچے۔ دوبارہ وہی مقام، کہاں قتل کریں گے؟ کہا عقبہ کی پہاڑی پھر آ رہی ہے، کہا اس دن ناکام ہو گئے تھے، آج گرا دیں گے اونٹنی کو۔ کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حذیفہ اور عمار پھر آج ساتھ ہوں گے، رسول اللہ پھر ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو کیسے گریں گے؟ کہا اب ہم نہیں جائیں گے، ہم اونٹنی کے پیر میں، اب میں سمجھانے کے لیے کہوں، کچھ ٹن جو ہے وہ لے لیں گے جس میں پتھر ڈالے ہوئے ہوں گے، اور وہ جب رسول اللہ کی سواری وہاں سے گزرے گی تو اونٹنی کے پیر میں پھینک دیں گے، جب وہ پیر میں پھینکیں گے تو اونٹنی جو ہے وہ بدحواس ہو جائے گی اور ادھر ادھر پھدکنے لگے گی اور پہاڑی سے گر جائے گی، چھوٹی سی پہاڑی ہے، گر جائے گی، ہم کہہ دیں گے حادثہ ہے۔ کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا پہاڑی پہ چھپ کر دیکھیں گے ہم سارے کے سارے، اندھیرا ہوگا، کسی کو کیا پتا۔ یہ 35 افراد جھاڑیوں میں چھپ گئے پہاڑوں پر اور سارے چھپ کر منظر دیکھنے لگے۔ جیسے ہی رسول اللہ کی سواری گزرنے لگی، ادھر انہوں نے رسول اللہ کی سواری پر یہ پیروں میں پھینکا، رسول اللہ کی سواری روایت میں ہے، تاریخ میں، وہ اچھلنے لگی اپنے مقام سے۔ جیسے ہی وہ بدحواس ہوئی، رسول اللہ نے اپنا معجزے والا ہاتھ اونٹنی پر رکھا اور کہا فکر نہ کر، تجھ پر محمد بیٹھا ہے، فکر کرنے کی بات نہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا وہ اونٹنی اپنے ہوش میں آ گئی اور ویسے ہی ساکن ہو گئی بالکل۔ ان کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا حذیفہ یہ وہی تھے جو اس دن عقبہ پہاڑی پر تھے۔ کہا لیکن حذیفہ اس دن کم تھے، آج تھوڑے زیادہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس دن تو گھوڑوں سے پہچان لیا تھا، آج کیسے پہچانوں گا؟ رسول نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ادھر بجلی چمکی، اتنی دیر کے لیے بجلی چمکی کہ سب کے چہرے نظر آ گئے۔ یہی وجہ تھی بعد میں ایک ایک شخص حذیفہ کے پاس آتا تھا، کہتا تھا میں تو نہیں تھا اس پہاڑی پر، میں تو موجود نہیں تھا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ خدا کی قسم اگر یہ مجلس میں پنجاب میں پڑھ رہا ہوتا نا، پیروں پہ مجمع کھڑا ہوا ہوتا، اللہ جاننے کیوں سناٹے میں بیٹھے ہوئے آپ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد والے۔ ہاں میرا مزاج ہی نہیں ہے بھائی، مجلس جو ہے وہ بت بن کر نہیں سنا کرے، مزاج نہیں بن رہا ہوں، میرے کو اشارہ کر دیا کرے، ختم کر دوں گا بات کو۔ تو اب سامعین محترم، یہ رسول اللہ کے دوسرے قتل کی سازش تھی یہاں پر جو عقبہ نامی پہاڑی پر ہوئی، ٹھیک ہے، یہ دو سازش ہو گئی۔ ایک اور سازش ہوئی، وہ کب ہوئی؟ جب رسول اللہ نے ولایت کا اعلان ہو چکا ہے، اب رسول اللہ نے وہاں پر اعلان کر کے چھوڑا نہیں۔ آپ غدیر میں مجھ سے سن چکے ہیں، ایک ایک سے بیعت لی، پکڑ پکڑ کر بیعت لی، تم بھی بیعت کرو، تم بھی بیعت کرو۔ ایک روایت میں یہ جو دوسرے حضرت تھے یہ پہلے آ کر بیعت کر کے گئے تھے، اور ایک روایت میں حسب عادت بھاگ چکے تھے اور رسول اللہ نے دوبارہ بلایا تھا پکڑ کر، بیعت کرو ابھی اور علی کو مولا مانو، اور انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور مولا مانا تھا۔ تو رسول اللہ نے پہلا کام یہ کیا غدیر کے بعد کہ سب سے بیعت لی، اور جب 18 ذی الحجہ کے بعد مدینہ پہنچے تو آپ سوچئے پیدل سفر ہے تو کچھ دن گزر چکے ہوں گے۔ اب رسول اللہ کو جانے میں کتنا عرصہ ہے؟ 28 سفر کو رسول اللہ کی شہادت ہے۔
18 ذیلحج سے اگر زیادہ سے زیادہ 10 دن بھی لگائے ہم کہ 10 دن میں رسول اللہ پہنچے ہوں گے، تو رسول اللہ کے پاس صرف اور صرف 50-60 دن رہ گئے، 2 مہینے رہ گئے، آخری کے ایام تو رسول اللہ بیمار تھے، یہ ایام ہیں۔ اب رسول اللہ یہ چاہ رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ میرے بعد علی کو ستایا جائے گا، علی کو پریشان کیا جائے گا، لہٰذا رسول اللہ نے کہا بیعت تو کروا لی ہے، لیکن اب ایک اور کام کرنا ہے، اپنی زندگی میں علی کو ممبر پر بٹھا کر جانا ہے۔ اس کے لیے تاریخ میں ایک اور واقعہ ہے جسے کہتے ہیں لشکر اسامہ کا واقعہ۔ رسول اللہ نے ایک لشکر اسی وقت تشکیل دیا، وہ لشکر جاتا تھا مختلف علاقوں میں، وہ فتح کر کے آتا تھا، یا تو ان کو مسلمان کیا یا تو ان سے جنگ کرتا تھا۔ رسول اللہ نے روم کی طرف یہ لشکر روانہ کیا اور اس کا سردار بنایا اسامہ بن زید کو، اور رسول اللہ نے باقاعدہ طور پر نام لکھے، کہا تمہیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ جتنے مشکوک افراد تھے نا سب کے نام لکھ دیے رسول اللہ نے، تم سب جاؤ گے، اور کہا 2 افراد نہیں جائیں گے، ایک رسول نہیں جائیں گے، ایک علی نہیں جائیں گے، یہ دونوں کے علاوہ ہر ایک کو جانا ہے اسامہ کے ساتھ۔ کہا مدینہ خالی کر دو، سب چلے جاؤ اسامہ کے ساتھ۔ اور رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی زندگی میں علی کو ممبر پر بٹھا کر چلے جاؤں، اپنی آنکھوں سے علی کو ممبر پر بیٹھتا ہوا دیکھوں، اپنے خلیفے کو۔ رسول اللہ کا یہ منصوبہ تھا۔ پہلے تو اعتراض کیا گیا، ان 2 ہستیوں نے، بزرگ ہستیوں نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم جو ہے وہ کیوں جائیں، اسامہ تو بہت جوان ہے، ہم اس کی سرداری میں کیسے جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر رسول اللہ نے جب مجبور کیا تو گئے دونوں۔ لیکن جیسے ہی مدینہ سے باہر نکلے ہیں یہ، تو رسول اللہ کی ایک زوجہ نے پیغام بھجوایا ایک شخص کے ذریعے سے ان دونوں کو، اور کہا خبردار اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہ جانا، اگر اسامہ کے لشکر کے ساتھ چلے گئے تو آتے آتے بڑی دیر ہو جائے گی، رسول اللہ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں اور خلافت علی کے ہاتھوں چلی جائے گی، واپس آ جاؤ۔ یہ دونوں واپس پلٹ کر آ گئے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ مدینہ میں دوبارہ آ گئے۔ صحیح ہے، اب آپ سازشیں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ واپس پلٹ کر آ گئے۔ رسول اللہ کو جب پتہ چلا کہ یہ سارے آئے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خود ان پر لعنت کی ہے، کہا خدا ان پر لعنت کرے، انہوں نے میری زندگی میں میرے امر کی مخالفت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے رسول اللہ بیمار ہونا شروع ہوئے باقاعدہ طور پر، اور کمزور ہونا شروع ہوئے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے بہت سارے افراد سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، نہیں، رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے۔ رسول اللہ کو زہر دیا گیا ہے، حوالہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی کس طریقے سے رسول اللہ کو زہر دیا گیا۔ اب ذرا سنیے، روایت ہے کہ رسول اللہ کے آخری زندگی کے ایام ہیں، اور رسول اللہ کی ایک زوجہ ہے اور کچھ افراد ہیں، یہ سارے کے سارے حجرے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کے منہ میں زبردستی دوائی کو انڈیلا گیا ہے۔ صحیح ہے، رسول اللہ کو جب دوائی پلانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ نے منع کیا کہ مجھے دوائی نہیں پینی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر دوائی میں شفا ہوتی تو یہ کائنات کا رسول کیوں نہیں پیتا؟ اس نے تو خود علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ امیر المومنین کو جب ضربت لگی تھی اور جب ان کے سر پر تلوار لگی تھی تو یہ وہ مولا ہے جو کائنات کا اختیار رکھتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ اپنے جولت سے آسمان والوں کو شفا عطا کیا کرتا ہے، تو اس کا بیٹا تو وہ ہے۔ لیکن پھر بھی امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن طبیب کو بلا کر لے آؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، معالج کو بلاؤ، علاج کرنے والے کو بلاؤ۔ کیوں؟ تاکہ یہ علاج کروانا سنت بنے، ایسا نہ ہو کل ہمارے چاہنے والے یہ کہہ دیں کہ ہمارے مولا نے بھی تو علاج نہیں کیا تھا، ہمارے مولا نے بھی تو طبیب کو نہیں بلایا تھا، ہم کیوں جائیں؟ لہٰذا مولا نے سنت بنانے کے لیے طبیب کو بلایا۔ تو اب یہاں پر بھی اگر رسول اللہ کو پتہ ہوتا کہ دوائی میں شفا ہے تو رسول اللہ پی لیتے دوائی، لیکن رسول اللہ نے دوائی نہیں پی، پہلے انکار کیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے منہ کو پکڑا، رسول اللہ کے جسم مبارک کو پکڑا، یہ ہے توہین رسالت۔ اگر FIR کاٹنی ہے ان پر کاٹو، یہ صحیح بخاری میں سب موجود ہے۔ دوائی کو زبردستی رسول اللہ کے منہ میں انڈیلا گیا ہے، اور جیسے ہی دوائی رسول اللہ کے جسم میں گئی ہے رسول اللہ کو گش آ گیا ہے۔ صحیح ہے، انصاف سے بتانا یہ سوچنے والی بات ہے، رسول اللہ کو اس طریقے سے پکڑ کر دوائی ڈالی جا رہی ہے منہ میں، کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کوئی چھوٹے بچے ہیں کہ جو دوائی پینے سے انکار کر رہے ہیں اور ان کے منہ میں اس طریقے سے دوائی کو ڈالا جا رہا ہے؟ یہ ہے توہین رسالت، اس طریقے سے توہین رسالت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی جب آنکھ کھلی تو رسول اللہ غضبناک ہوئے، رسول اللہ نے کہا میں نے تم سب کو منع کیا تھا کہ یہ دوائی مجھے نہ پلانا، لیکن تم نے مجھے زبردستی پلائی ہے۔ یہ ہو گیا پہلے تیسری رسول اللہ کے قتل کی سازش۔ ٹھیک ہے، یہیں سے رسول اللہ کے جسم میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہوئی، رسول اللہ کمزور ہونا شروع ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ جہاں پر ایک اور توہین رسالت کی گئی وہ ہے قلم اور دوات کا واقعہ، جسے حدیث کرتاس کہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنات کا رسول ہے، اس کا ایک ایک حرف اہم ترین ہے، اس کا ایک ایک حرف سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔
یہ کوئی کلام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو کرتا ہے کلام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ آپ سوچیے رسول اللہ کا کلام کتنا اہم ہے، اور آخری وقت میں اگر رسول اللہ کہیں کہ لاؤ مجھے کاغذ قلم لا دو، میں تمہیں ایسی بات لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے، تو کتنی اہم بات لکھنے والا ہوگا یہ رسول۔ ویسے ہی آپ سنتے ہیں نا، اگر مقتول سے جس کو قتل کیا جا رہا ہو اس میں اگر آخری سانسیں باقی ہو تو اس سے اہم بیان ریکارڈ کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اہم بیان دے دو، آخری بیان تمہارا کیا ہے۔ اور اہم بیان کرنے سے کون روکتا ہے؟ جو قاتل ہوتے ہیں، وہ روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اہم بیان دینے نہیں دیا جائے گا، اور وہ ساتھ میں گھر والوں کو بھی ملنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو بس آخری وقت میں رسول اللہ کے ساتھ یہی دو چیزیں ہوئی۔ پہلی بات، اہل بیت علیہ السلام کو ملنے نہیں دیا گیا رسول اللہ سے، جب اہل بیت علیہ السلام آتے انہیں زبردستی باہر ہٹا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جب رسول اللہ نے کاغذ اور قلم مانگا تو ایک بدبخت ملور نے کہا کہ اس رسول کو ہذیان ہو گیا ہے، یہ ہذیان بک رہا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ ہے توہین رسالت، ٹھیک ہے، کہا یہ ہذیان بک رہا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً اس نے نعرہ بلند کیا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ اتنا شور ہو رہا تھا اس وقت اس حجرے میں کہ رسول اللہ نے کہا قوموا انی، نکل جاؤ سارے میری جگہ دربار سے اور میرے کمرے سے سارے نکل جاؤ، مجھے تم سے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ سب کو رسول اللہ نے نکال دیا۔ یہ تھی توہین رسالت۔ اب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک روایت یہاں پر میں نے چھوڑی ہے جو مجھے مصائب میں پڑھنی ہے، ایک روایت میں نے چھوڑ دی۔ اب جب رسول اللہ دنیا سے گئے، اب سنیے، جیسے ہی دنیا سے گئے تو ایک ہجوم لگ گیا رسول اللہ کے حجرے کے باہر، کائنات کا رسول چلا گیا، سارے اپنے چہرے کو پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنا کوہرام مچا ہوا ہے مدینہ میں، کائنات کا رسول چلا گیا اور خلق عظیم کا مالک چلا گیا، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، سب رو رہے ہیں۔ اس وقت ایک حضرت جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں وہ آئے اور انہوں نے تلوار نکالی، توجہ سے سنیے گا یہ بات، اس نے تلوار نکالی اپنی اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار، اگر کسی نے کہا کہ کائنات کا رسول مارا گیا ہے، کہا کائنات کا رسول زندہ ہے، بس اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہے، وہ واپس آ جائے گا۔ صحیح ہے، یہ جملہ اس کا موجود ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اب تک امور خلافت طے نہیں ہوئے تھے، اب تک کوئی ممبر پر بیٹھا نہیں تھا، لہٰذا اس نے کہا یہ رسول ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہے، ابھی اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، واپس آ جائیں گے۔ اتنی دیر میں دو افراد آئے جن کا نام ہے ابو عبیدہ اور عبد الرحمن ابن عوف، یہ ان کی پارٹی کے۔ جیسے ہی آئے انہوں نے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی کہا کہ اے لوگوں، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ محمد جس کی تم پوجا کرتے تھے، جس کی تم پرستش کرتے تھے، وہ چلا گیا ہے۔ یہ لفظ استعمال کیا اس نے، پوجا اور پرستش کا، کہا جس کی تم پوجا اور پرستش کرتے تھے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ مر گیا، اللہ زندہ ہے، وہ مارے جا چکے ہیں۔ صحیح ہے، آپ ذرا سوچیے تو صحیح، یہ چند لمحوں میں کیا ہوا۔ ابھی ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ ابھی اللہ کے رسول زندہ ہے اور جو ہے وہ ابھی کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے، اور ایک طرف جو ہے وہ ان کا بیان یہ آ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول جو ہے وہ مر گئے۔ یہ چند لمحوں میں کیا ہو گیا؟ تو یقیناً کان میں کوئی ایسی بات کہی گئی ہے، اسی کی وجہ سے نظریہ بدلا۔ وہ کان میں بات کیا کہی گئی تھی؟ کان میں بات یہی کہی گئی تھی کہ ساری امت سقیفہ میں اکٹھا ہو گئی ہے اور نیا خلیفہ چن رہی ہے، چلو وہیں پر۔ اب یہ حضرت وہاں سے ان دونوں کو لے کر اپنے ساتھ، اور جو پہلا خلیفہ ہے ان کو لے کر نکلے سقیفہ کی طرف۔ صحیح ہے، سقیفہ آسان الفاظ میں بتاؤں کون سی جگہ ہے؟ سقیفہ وہ جگہ تھی جہاں مکے کے، مدینے کے سارے چور، اچکے، ڈاکو، لٹیرے بیٹھ کر جمع ہوتے تھے، وہاں پر بیٹھے کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں سقیفہ۔ یہاں پر وہ اپنی بیٹھکیں لگایا کرتے تھے۔ یہ سارے بھاگتے بھاگتے آئے سقیفہ کی طرف۔ رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ 28 صفر کی صبح رسول اللہ گئے ہیں، 28 صفر کی صبح، 28 صفر کی رات، 29 صفر کا دن، 29 صفر کی رات، 30 صفر کی صبح تک رسول اللہ کا جسد مبارک ایسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی رسول اللہ کے جنازے میں شریک ہونے والا نہیں ہے۔ گنتی کے مسلمان، بعض روایتوں میں 7، بعض روایتوں میں 11 مسلمان رسول کے جنازے میں شریک ہوئے۔ علی واحد ہے جو رسول کے جنازے پر بیٹھ کر بس گریہ کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انتظار کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس امت کا انتظار کیا جا رہا ہے، ورنہ بعد میں کہہ دیتے علی نے ہمارے لیے تدفین کا انتظار نہیں کیا، امیر المومنین انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے سقیفہ میں۔ جب سقیفہ میں پہنچے ہیں، اب دیکھیے یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، مدینہ میں 3 قبیلے تھے، یہ سمجھ لیجئے، ایک ہے انصار، ایک ہے مہاجر، ایک ہے بنو امیہ۔ کوئی بتا سکتا ہے انصار کسے کہتے ہیں؟ نہیں، وہ ہے مہاجر۔ مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والوں کو، جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے انہیں کہتے ہیں مہاجر۔ یہ جتنے افراد جو گئے تھے ابھی سقیفہ، یہ مہاجر تھے، اور وہ جو پہلے سے ہی وہاں پر مدینے میں رہتے تھے انہیں کہتے ہیں انصار۔ اور بنو امیہ کا قبیلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کون اس میں ہے۔ بنو امیہ کا قبیلہ وہاں پر تھا ہی نہیں، کیونکہ ابو سفیان اس وقت شام کی تجارت کے لیے باہر گیا ہوتا، تو وہاں پر وہ قبیلہ تو تھا نہیں، 2 ہی لوگ تھے، مہاجر، انصار۔
جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا انصار کا جو سردار ہے سعد ابن عبادہ، لوگوں نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور اسے خلیفہ بنا لیا ہے کہ یہ ہمارا ہاتھ سے خلیفہ ہے۔ تو یہ جو دوسرے حضرت تھے انہوں نے آ کر شور شرابہ مچا دیا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو کر سعد ابن عبادہ جو رسول اللہ کا صحابی ہے اسے زمین پر گرایا، اسے لاتوں سے اسے گھوسوں سے مارا ہے وہاں پر اور زخمی کر دیا اور اسے وہاں سے باہر نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، سقیفہ سے، کہ اسے ہم خلیفہ نہیں مان سکتے۔ اور پھر تاریخ کا عجیب واقعہ سنیے کہ نہ صرف یہاں پر زخمی کیا بلکہ بعد میں مار دیا۔ اس لیے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ سعد ابن عبادہ کو کس نے مارا؟ تو سنی کتابوں میں ملے گا جنوں نے مارا۔ ارے بھائی جنوں نے کیسے مار دیا؟ کہا وہ رات کے اندھیرے میں سفر کر رہے تھے، ایک جن نے تیر مار دیا اور وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اور جنہوں نے نہیں مارا تھا، انہی نے مروایا تھا، یہی جن تھے دوسرے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہ صلی علی محمد وعلی۔ انہوں نے جو ہے وہ سعد ابن عبادہ کو وہیں پر مروا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب سقیفہ میں یہ بحث ہونے لگی کہ کون جو ہے وہ خلیفہ بنے گا۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ خلیفہ بنانے کا اختیار ہے ہی نہیں، جب رسول کہہ چکے ہیں کہ علی خلیفہ ہے۔ ان کو خاموش کروا دیا گیا کہ ہم نبوت اور خلافت ایک خاندان میں جمع ہونے نہیں دے سکتے ہیں، یہ خلافت کا حق ہمارا ہے۔ آپ سوچیے کتنی محنت ہے، اسی لیے تو مسلمان ہوئے تھے سارے کے سارے خلافت کے چکر میں۔ کہا ہم جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ نبوت و خلافت ایک خاندان میں جمع ہو جائے۔ اب کیا کیا گیا؟ یہ دوسرے حضرت نے پہلے حضرت کا ہاتھ اٹھایا اور پہلے حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور یہ ساری پہلے سے ہی پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی کہ حضور آپ جائیے گا تو ہمیں بنا کر جائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے حضرت کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ آج سے ہمارے خلیفہ ہیں۔ 4-5 اور لوگوں کو ملایا اور ان کے ہاتھ بھی زبردستی رکھوائے اور بیعت کر لی گئی کہ آج سے یہ ہمارے جو ہے وہ پہلے خلیفہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کو خلیفہ مان لیا گیا۔ اب جیسے یہ پہلے حضرت اپنے گھر پر پہنچے ہیں اور ہنگامی صورتحال رہی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ بیعت کروا لی گئی، اور جب یہ گھر پر پہنچے پہلے حضرت تو ان کے ابا نے کہا کہ کیا ہوا؟ سنا تھا سقیفہ میں سارے جمع ہوئے تھے۔ کہا وہ خلافت کو جو ہے وہ سارا چناؤ کر رہے تھے اور خلیفہ چن رہے تھے۔ کہا خلیفہ چن رہے تھے، کسے چنا؟ کہا مجھے چنا ہے۔ کہا تمہیں کس بنیاد پر چن لیا؟ کہا کیونکہ سب سے زیادہ ان میں بڑا میں تھا، ان میں سب سے زیادہ بوڑھا میں ہوں۔ کہا اگر خلافت کا یہی معیار ہے تو پھر خلیفہ مجھے بنانا چاہیے، کیونکہ میں تو تمہارا باپ ہوں، میں تم سے بھی بڑا ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ حضرت خاموش ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان پر کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن سے یہ 2 دن تک جو ہے وہ ہنگامی صورتحال رہی ہے اور جو ہے وہ پکڑ پکڑ کر لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ رسول جو پہلا خلیفہ ہے ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ رکھے گئے، اور رسول اللہ کا جنازہ کہاں ہے؟ ابھی تک وہیں پر پڑا ہوا ہے۔ 2 دن گزرے، تیسرے دن امیر المومنین نے رسول اللہ کا جنازہ دفن کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں رسول اللہ کی قبر کی ابھی مٹی سوکھی بھی نہیں تھی کہ یہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے امیر المومنین کے دروازے پر، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی تیسرے دن ہی تو دفن کیا تھا اور تیسرے دن ہی امت یہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ انتظار کیا، نہیں، ابھی قبر کی مٹی گیلی ہے اور یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ تو یہ مختصر سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کیا کیا سازشیں ہوئی۔ اب جب امیر المومنین کی خلافت کا حق غصب کیا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا مصائب رونما ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ امیر المومنین تنہا ہو گئے۔ نہج البلاغہ میں ہے، امیر المومنین نے کہا 25 سال میں نے ایسے صبر کیا جیسے میرے ایک آنکھ میں تیر ہو اور گلے میں جو ہے وہ ہڈی کا کوئی ٹکڑا پھنس گیا ہو۔ آپ ذرا سوچیے اگر ہمارے حلق میں لقمہ پھنس جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یا ایک آنکھ میں ہلکا سا تنکا چلے جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ 25 سال ایک آنکھ میں تیر اور ایک گلے میں جو ہے وہ لقمہ اٹکا ہوا ہے، مولا نے کس طریقے سے صبر کیا ہے۔ پھر دوسری مصیبت، مولا جب گزرتے ہیں مولا کو کوئی سلام نہیں کر رہا۔ وہی مصائب دوبارہ پلٹ کر آ گئے تھے جو رسول اللہ اور امیر المومنین پر پہلے مصائب ہوا کرتے تھے۔ امیر المومنین کو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے دروازے پر دستک دی، جناب فاطمہ خود اٹھ کر آئی ہیں، دروازے کو کھولا ہے۔ اے فاطمہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ نے دروازہ کیوں کھولا؟ کہا اے علی میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ فاطمہ سے کہا اے فاطمہ اب مصیبت علی کی اور آگے بڑھ چکی ہے، اب اگر علی کسی کو سلام کرتا ہے کوئی علی کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہے امیر المومنین کی مصیبت، یہ ہے امیر المومنین کے مسائل۔ اگلی مصیبت کا جملہ کیا ہے؟ امیر المومنین کا حق خلافت غصب کر لیا گیا ہے، لیکن فاطمہ زہرا سے برداشت نہیں ہو رہا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک دروازے پر جاتی ہے اور ایک ایک دروازے پر دستک دیتی ہے اور ان کو جا کر کہتی ہے میرے بابا نے غدیر خم میں تمہارے سامنے اسے خلیفہ نہیں بنایا تھا، اسے مولا نہیں بنایا تھا، اس کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا تھا، کیا تھا کہ پھر کل رسول کی بیٹی، رسول کی سچی بیٹی تمہارا مسجد میں انتظار کرے گی۔ اگر تم نے واقعی یہ منظر دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، رسول کی بیٹی کے حق میں گواہی دینا، رسول کی بیٹی تمہارا انتظار کرے گی۔ صبح کا وقت ہوتا، ہر ایک اپنا دروازہ بند کر لیتا، بلکہ روایت یہاں تک میں نے پڑھی ہے، یہاں تک سنی ہے علماء سے کہ جناب سیدہ بعض دروازے پر دستک دیتی، اندر سے آواز آتی کون؟ کہا جاتا رسول کی بیٹی فاطمہ۔ لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے فاطمہ کے لیے۔ یہ ہے جناب سیدہ کے مسائل۔ اگلے دن جب ہوتا، جناب سیدہ مسجد میں انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے گا گواہی دینے کے لیے۔ کون آیا ہے؟ وہی سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، حذیفہ یمانی ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا گواہی دینے کے لیے۔
یہ ہے جناب سیدہ کی مظلومیت، یہ ہے جناب سیدہ کے مصائب۔ سامعین محترم، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جناب محسن کے جیسے مصائب ہیں خانوادہ اہل بیت میں ویسے کسی کے نہیں ہیں۔ ایک روایت میں نے درمیان میں چھوڑ دی ہے، بس آپ اسے سن لیں اور دو آنکھوں سے آنسو اگر بہہ جائے تو پھر شہزادی آپ کو یقیناً اس کا اجر عطا فرمائیں گی۔ جانتے ہیں زادارو کون سی روایت چھوڑی؟ کہ اب رسول اللہ کا آخری وقت ہے، رسول اللہ کا آخری عالم ہے، رسول اللہ اپنی زندگی کے آخری لمحے گزار رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کا سر ہے اپنی بیٹی فاطمہ کے زانوؤں پر۔ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، رسول اللہ کو سکون ملتا ہے فاطمہ کے پاس۔ رسول اللہ جب فاطمہ کی خوشبو سونگتے ہیں رسول اللہ کو سکون ملا کرتا ہے۔ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں فاطمہ کے زانوؤں پر۔ روایت کے جملے ہیں اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، جناب فاطمہ نے فوراً کہا آنے والا کون ہے دروازے پر؟ کہا مجھے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب سیدہ نے رو کر کہا میرے بابا کو بڑے مشکل سے آرام آیا ہے، میرا بابا بڑی دیر بعد سویا ہے، میرا بابا ابھی آرام کر رہا ہے، جاؤ کچھ دیر بعد آ جانا۔ ابھی کچھ دیر کے لیے خاموشی ہوئی، روایت کے جملے ہیں دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جناب سیدہ نے پھر پوچھا آنے والا کون ہے؟ کہا مجھے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب سیدہ نے کہا میں نے کہا نا میرا بابا آرام کر رہا ہے، میرا بابا ابھی نہیں مل سکتا۔ عزاداروں سن کر روئیں گے آپ، میں نے علماء سے سنا ہے اب یہ جو آنے والا تھا اس نے ذرا زور سے دروازے پر دستک دی، ابھی فاطمہ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلتے اس سے پہلے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزاداروں یہ ہے رسول کی بیٹی، یہ ہے بڑے نفیس مزاج کی مالک، یہ بڑے کمزور دل کی مالک ہے۔ ذرا سوچنا جو رسول کی بیٹی اپنے دروازے پر زور سے دستک نہ برداشت کر سکتی ہو، ارے اس نے اپنے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ عزادارو جناب فاطمہ کے مصائب بڑے سخت ہیں، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ کو کیسے رونا ہے، آپ کی جیسے مرضی رسول کی بیٹی پر ویسے گریا کرے، بس عزادارو ایک مرتبہ جناب فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رسول اللہ کے رخسار پر گئے، رسول اللہ کی آنکھیں کھل گئی۔ کائنات کا رسول سب برداشت کر سکتا ہے، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا میری بچی، اے میری لاڈلی کیا ہوا ہے؟ اے فاطمہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا بابا نہ جانے کون ہے دروازے پر بار بار دستک دیتا ہے، میں بار بار منع کرتی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اے فاطمہ یہ وہ ہے جو کسی دروازے پر نہیں رکتا، ارے یہ ملک الموت ہے، یہ تیرے دروازے کا احترام ہے جو تیرے دروازے پر رکا ہے۔ عزادارو ذرا سوچنا یہ رسول کی بیٹی نے اپنی عظمت محسوس کی ہوگی نا، ارے میرا دروازہ اتنا عظیم ہے کہ ملک الموت رک جائے، ذرا سوچنا اس وقت کیا گزری ہوگی جب مسلمانوں نے آگ اور لکڑیاں جلا دی ہوں گی۔ بس عزادارو کائنات کے رسول نے کہا اے فاطمہ ذرا اجازت دے دو اسے، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جناب فاطمہ نے اجازت دی، ملک الموت آیا، رسول اللہ نے اپنی زندگی کی آخری ہچکی لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو جن کی بیٹیاں ہیں وہ محسوس کر سکیں گے، آپ نے جملہ سنا ہے نا بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے۔ عزادارو ذرا سوچئے کائنات کا سب سے بڑا رسول، سب سے بڑی فاطمہ ہو تو کیسا گریا ہوا ہوگا، کیسا کوہرام مچا ہوگا۔ فاطمہ جنازے سے لپٹی تو ہوں گی، فاطمہ نے بین تو کیے ہوں گے، فاطمہ نے فریاد تو کی ہوگی، ہاتھوں کو جوڑ کر علی سے کہا ہوگا اے علی میرے بابا کو مجھ سے جدا مت کیجئے، مجھے یتیم نہ کیجئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ہوگا۔ لیکن مجھے یقین ہے علی نے فاطمہ کو سینے سے لگایا ہوگا، دلاسا دیا ہوگا، تسلی دی ہوگی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی یہ آپ کا آپ کے بابا کے جنازے پر مقدر کہ آپ کو بڑے پیار سے جدا کیا گیا، اور وہ کربلا میں چھوٹی فاطمہ تھی جب اپنے بابا کے لاشے پر آئے، ارے شمر نے تماچے مارے، شمر نے تازیانے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس عزادارو ایک وہ وقت آیا کہ جب یہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے ہیں۔ عزادارو پوری روایت نہیں پڑھنی، دو جملے پڑھوں گا یقیناً آپ رو لیں گے۔ عزادارو جانتے ہیں اس نے دروازے پر آ کر گستاخانہ جملے کیے، بلکہ اس سے پہلے جملہ کہتا ہوں،
جس دروازے کو کائنات کا رسول آہستہ آہستہ بجاتا تھا، اس پر مسلمانوں نے آ کر لاتیں ماری ہے، اس پر مسلمانوں نے آ کر گستاخی کی ہے۔ ایک بدبخت نے آ کر کہا علی کو باہر نکالو ورنہ میں گھر والوں کو گھر سمیت آگ لگا دوں گا۔ عزاداروں یہ جملہ آنا تھا۔ ایک نے کہا ارے اس میں رسول کی بیٹی رہتی ہے، کہتا ہے وَإِنْ اگر رہتی ہے تو رہا کرے، ارے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آگ لگا دوں گا۔ عزاداروں اس لعین نے شام والے کو خط لکھا ہے، اس میں اس نے تمام ظلم کا اقرار کیا ہے، کہا ہم نے آگ اور لکڑیاں جلا دی ہے، فاطمہ کا دروازہ جل گیا، فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، وَرَقَلْتُ الْبَابَ میں نے دروازے کو لات ماری، ارے فاطمہ دونوں دیوار کے درمیان تھی۔ عزاداروں پھر یہ جملہ کہتا ہے وَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ میں نے زہرا کو دروازے کے پیچھے کس کے دبایا، مجھے زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئے۔ امام کاظم کہتے ہیں اگر اس وقت مدینہ میں شور نہ ہوتا، ارے پورا مدینہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنتا۔ بس عزاداروں وہ کہتا ہے وَرَقَلْتُ الْبَابَ میں نے دروازے کو لات ماری، وَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ میں نے زہرا کو دروازے کے پیچھے دبا دیا۔ اس کے بعد کہا میں نے تلوار کا، آخری جملے ہیں، میں نے تلوار کا دستہ نکالا، فاطمہ کے شکم پر مارا۔ جناب سیدہ نے رو کر کہا فضا میرا محسن، میرا محسن شہید ہو گیا فضا۔ بس عزاداروں آخری روایت سن لیجئے، جانتے ہیں نا جب زمانے کے امام آئیں گے سب سے پہلے جناب محسن کا مقدمہ ہوگا، جانتے کیسے پیش ہوگا؟ چھٹے امام نے بیان فرمایا، سن لیجئے، دو آنسو بہا لیجئے، شہزادی اجر دیں گی۔ کیسے پیش ہوگا جانتے ہیں؟ روایت کے جملے ہیں جب زمانے کے امام آئیں گے عدالت لگے گی، زمانے کے امام کی طرف سے اعلان ہوگا، رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جس کا حق رہ گیا ہے آؤ ہم سے مانگو ہم اس کا حق دلا دیں گے۔ جانتے ہیں امام بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے جناب ختیجہ آئیں گی، اکیلی نہیں آئیں گی، فاطمہ زہرا بھی ساتھ آئیں گی، لیکن جانتے ہیں عجیب انداز میں آئیں گی، ماں کا بازو پکڑ کر آئے گی۔ عزاداروں بازو وہی پکڑ کر چلتا ہے جسے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، جس کا پہلو شکستہ ہو گیا ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، اسے چلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بس عزاداروں جانتے ہیں جناب ختیجہ آئیں گی، جناب ختیجہ رسول اللہ سے کہیں گے یا رسول اللہ کیا میں نے آپ پر احسان میں کوئی کمی کر دی تھی؟ رسول اللہ کہیں گے نہیں ختیجہ آپ کا احسان اتنا ہے کہ ساری امت اس احسان کے تلے دبی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہے گی کیا میں نے امت پر کوئی احسان نہ کیا تھا؟ کہ بہت احسان کیے تھے، بس یہ کہنا تھا۔ جناب ختیجہ اپنے ہاتھوں سے برقعے کا دامن ہٹائے گی، ارے رسول چیخ مار کر رو دیں گے ارے ننھا محسن ختیجہ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ختیجہ کہیں گی یا رسول اللہ ارے یہ بدلا دیا امت نے، میری بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ بس عزاداروں راوی نے آخری سوال کیا، کہا مولا بہتر نہ تھا کہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر آتی، فاطمہ محسن کو لے کر آتی؟ امام صادق نے رو کر کہا کہ ارے تو نے کلیجہ چھلنی کر دیا، فاطمہ کے ہاتھ خالی کہاں ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ فاطمہ نے برقعے کا دامن ہٹایا، ارے 6 ماہ کا علی اصغر فاطمہ کے ہاتھوں پر ہے، کہا بابا میری ماں کے احسانوں کا بدلہ۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحوم و مغفور مرحوم محبوب حسین حسن علی خوجہ کی روح کو ایصال فرما، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہے تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں سورہ فاتحہ کے التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم و مغفور محبوب حسین حسن علی خوجہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔